اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، عامر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین ذوالجلال والاکرام، ایک مرتبہ پھر دعا کے لالچ میں آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا بڑا سہارا ہے جو کہ موت کے وقت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ ناظرین محترم، لفظ حق بظاہر 2 حرفی لفظ ہے، لیکن اگر اس کی معنویت اور وسعت پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے اس 2 حرفی لفظ میں پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ خدا حق ہے، رسول حق ہے، قیامت حق ہے، قرآن حق ہے، پنجتن حق ہیں، کعبہ حق ہے، کربلا حق ہے، اور حق کے مقابل ہمیشہ باطل اپنے مکروہ ارادوں کے ساتھ آتا رہا ہے، اور بالآخر فتح مندی کا تاج حق کے سر پر ہی سجتا ہے۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی حقانیت پر بات کریں تو اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بظاہر جو جنگ باطل نے جیتی تھی وہ باطل کی ایسی شکست تھی کہ جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ اور بقول قیس زنگی پوری کے کہ غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا۔ غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا۔ یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی، یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی، قلم میں دم ہے تو لکھو حسین ہار گیا۔ اس کو حق اور حقانیت کی فتح کہتے ہیں کہ یزید بظاہر جیت کر بھی نہیں جیتا، اور امام حسین علیہ السلام اپنی مختصر فوج کے ساتھ شہید ہو کر بھی ظفر مندی کا تاج اپنے سر پہ سجائے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ انہوں نے شب عاشور چراغ گل کر کے اپنے رفقا سے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں جانے والے کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روز محشر اس کی شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن وہ آنکھیں جو حق بین و حق شناس تھیں، انہوں نے زندگی پر شہادت کو ترجیح دی۔ ناظرین، آج کا پروگرام ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں بزم غم لے کے حاضر ہیں، اور ہر روز کی طرح اس روز بھی ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ ماشاءاللہ اتنی مجالس میں آپ مصروف ہیں، اس کے باوجود آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ہمارے ناظرین جو کہ اپنے تمام مصروفیات سے فارغ ہو کے اس وقت فرش غم پہ براجمان ہوتے ہیں، ان کے پاس ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور ان کے سوالات جو ان کے دماغ میں جو ہوتے ہیں، جو کہ وہ اپنی اپنی مجالس سن کے جو ان کے علماء کی جو باتیں سن کے جو ان کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، وہ آپ سے آ کے کلیئر کرتے ہیں، اور آپ ان کا ماشاءاللہ بہت ہی احسن طریقے سے جواب دیتے ہیں گے۔ ناظرین، آج کا فارمیٹ بھی وہی فارمیٹ ہے جو کل کا فارمیٹ تھا، اور یہ ہے کہ اس اسکرین کے اوپر جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ نے فون کرنا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ دیر نہ کریے گا، کیونکہ اگر آپ سوچیں گے کہ جناب ابھی بعد میں کر لیتے ہیں تو وقت نکل جائے گا، کیونکہ وقت جو ہے وہ پر لگا کے اڑ جاتا ہے، اور دامن وقت میں جو گنجائش ہے وہ بہت کم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ فون کالز جو ہیں وہ فوری طور پہ شروع کر دیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کالز جو ہیں وہ کھول دی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے جناب علی جناب ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب آپ سے بات کر لیں، تعزیت کر لیں، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جناب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج 1436 ہجری کے محرم الحرام کا 6واں سلسلہ ہے، اور ہم مسلسل آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے ایام شہادت کی جزاک اللہ تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم رسول پاک کی خدمت میں، علی و بطول کی خدمت میں، امام حسن مجتبیٰ اور تمام اہل بیت، بالاخص امام زمانہ کی خدمت میں، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، اللہم صلی علی بی بی محمد فاطمہ وآل کبریٰ، محمد، بی بی رقیہ بنت الحسین، سیدہ رباب،
سیدہ لیلہ، سیدہ رقیہ اور تمام اہل بیت عصمت و طہارت کی ہستیوں کی خدمت میں اس موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں بھی کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بسم اللہ۔ ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، لائیو پروگرام میں بات کر رہے ہیں۔ کون سا بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں عباس شیخ سے بات کر رہا ہوں۔ جی عباس بھائی فرمائیے۔ جی میں مولانا صاحب سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا ایک کہ جو ہم زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں اور زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں، جی جی، اس کے بعد وہ کہا جاتا ہے کہ نماز ہدیہ بھی پڑھا جائے، تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ۔ نماز ہدیہ کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم جناب۔ ہیلو السلام علیکم، کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، اگلی کال لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سرکار۔ جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی یاری مدد سرکار، میں شیخ خلیف پیر مولا علی مدد شیخ صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں سرکار۔ مولا سلامت رکھے۔ جناب فرمائیے شیخ صاحب۔ جی قبلہ، میں قبلہ سرکار سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی جناب بسم اللہ۔ جی سوال میرا یہ ہے قبلہ کہ اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں متعدد بار بلکہ بہت زیادہ بار ارشاد فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، بے شک، اور اللہ نے کیونکہ شریعت محمد و آل محمد میں صلاۃ بھی ہر ایک پر واجب نہیں ہے، نماز بھی ہر ایک پر واجب نہیں ہے، اس کی بھی شریعت میں ایک کنڈیشن ہے، 13 یا 15 سال کی عمر میں جا کے نماز واجب ہوتی ہے جی جناب۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ہر ایک پر واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تو سب کو ارشاد فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ تو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب سے کہ وہ کون سی صلاۃ ہے اور وہ کون سی زکوٰۃ ہے جو ہر ایک پر واجب ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ کون سی صلاۃ ہے اور کون سی زکوٰۃ ہے جو ہر ایک پر واجب ہے؟ میرے خیال میں ہم اگلی کال لے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی حیدر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ یہ بتائیے گا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ حیدر بھائی۔ عباس صاحب نے جناب زیارت وارثہ اور زیارت امام حسین کے بعد جو ہے نماز ہدیہ، اس کے اوپر بات اگر آپ کر لیں۔ جہاں تک زیارت امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے، جناب متعدد زیارات امام کی وارد ہیں، جن میں سے زیارت وارث شب جمعہ میں پڑھنے کی بڑی تاکید رکھتی ہے۔ آج اتفاقاً شب جمعہ ہے، تو میں گزارش بھی کروں گا ماشاءاللہ جناب، تمام بہت اچھے مومنین اور مومنات سے، شب جمعہ میں آپ لوگ کوشش کریں، سینٹر جائیں، مسجد جائیں، امام بارگاہ جائیں، اور اگر نہ جا سکیں تو کم از کم اپنے دولت خانے پر اپنے اہل خانہ بچوں کو جمع کریں، جناب۔ حدیث شریف قصہ پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، دعائے کمیل پڑھیں، اور زیارت وارث امام حسین علیہ السلام کی پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی زیارت عاشورہ معروفہ ہے، غیر معروفہ ہے۔ تمام زیارتوں میں خواہ عید الاضحیٰ کی ہو، خواہ عید الفطر کی ہو، خواہ عرفہ کے دن کی زیارت ہو، اربعین کے دن کی ہو، عاشور کے دن کی ہو، زیارت وارث ہو، معروف ہو غیر معروف ہو، تمام زیارات امام حسین علیہ السلام میں 2 رکعت نماز سنت معصومین رہی ہے۔ اس سنت کو فالو کرتے ہوئے استجابت زیارت کے لیے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا تھا جب بھی کوئی مہم آپ کو درپیش ہو تو آپ بھی میری طرح 2 رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ یہ سلام جو امام حسین کی خدمت میں اور شہداء کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا وزن رکھتا ہے ماشاءاللہ۔ اس کی استجابت کے لیے بارگاہ رب العزت میں 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں اس اللہ کی پڑھ رہے ہیں جس اللہ کی نماز کو شہداء کربلا نے بچایا تھا۔
ماشاء اللہ، سبحان اللہ جناب. اور میں چاہوں گا کہ دوسرا سوال جو ہمارے شیخ صاحب نے جو کیا تھا، شیخ حنیف صاحب نے، اس کا بھی اگر آپ جواب دینے کے لگے آپ سے تو بہت. شیخ صاحب کا جو سوال ہے یہ جواب اس کا یہ ہے کہ آتوا الزکوٰۃ یا اقیموا الصلاۃ نماز کا پورے قرآن میں 700 جگہ ذکر آیا. واہ. زکوٰۃ کا ذکر تو 30+ جگہ آیا ہے. نماز کا ضمناً صراحتاً کنایتاً تذکرہ سب ملا کے 700 بنتا ہے. ماشاء اللہ. نماز کے بارے میں حدیث رسول ہے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. حضور فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال بالاذان، اے بلال اذان کہہ کر ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچا. واہ سبحان اللہ. تو یہ جو حکم رب ہوتا ہے. بسم اللہ. ہلو السلام علیکم جناب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جناب آپ کے پروگرام میں آواز چند دنوں سے بالکل ساؤنڈ خراب آ رہی ہے. اچھا. اور سنائی نہیں آتی ہے. ہاں یعنی میکسیمم تک بھی چلے جائے تو آواز میں ہسنگ بھی ہے اور بہت ہی پینفلی ڈسٹارٹیڈ آواز آتی ہے. اچھا. صرف آپ کی پروگرام میں. اچھا. شاید آپ کو میں چاہتا ہوں کہ شاید کسی نے ابھی تک رپورٹ نہیں کی. یہ 3 دن سے مسئلہ چل رہا ہے. ہم آپ کے خوبصورت پروگرام سے محروم رہ گئے. ارے جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ لندن سے بات کر رہا ہوں. اچھا لندن سے بات کر رہے ہیں. سارے چینل صحیح آ رہے ہیں. صرف یہ پروگرام کی آواز آپ کو میرے خیال میں تھوڑا سا ہلکا بول رہا ہوں یا تو ایسی بات تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی ٹیکنیکل پروگرام ہے. آپ ماشاءاللہ سے آپ تو پائنیئرز میں سے ہیں. آپ تو بہت شکریہ. بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ تجربہ کار آدمی ہیں. جناب میں ابھی بات کرتا ہوں آصف بھائی سے. آصف گل ہمارے جو ہیں وہ اس وقت ہیں اسٹوڈیو میں. آپ ہمیں محروم نہ کریں. نہیں میں انتظار کرتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں بلکہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بتا دیا تاکہ جو ہے جو بات تھی وہ مجھے علم میں نہیں تھا. اور ہماری پوری ٹیم جناب عادل بھائی ہمارے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں گے، آصف گل صاحب موجود ہیں، علی موسوی صاحب موجود ہیں. اور یہ پروگرام جو آپ تک پہنچ رہا ہے جناب، یہ اصل میں جو ہم لوگ فیس پہ بیٹھے ہیں وہ تو ہیں، مگر یہ ہے کہ جو پیچھے جو ان کی محنت ہے اس کی بدولت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا اچھا آپ کو جو ہے سمرن صاحب کا کروما آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آصف گل صاحب اور عادل بھائی ہمارے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ سب ہمارے بھائی کی جو ہے جو کمپلین ہے، بلکہ ایک جو انہوں نے حکم دیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا چیک کر لیں اس کو، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آواز جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. علامہ صاحب آپ بات کر رہے تھے شیخ حنیف صاحب کی. میں شیخ حنیف صاحب کا جو سوال ہے میں چاہتا ہوں کہ کال کو ڈراپ. ٹھیک ہے. ہم ان کو مولا علی مدد کہتے ہیں جیسے انہوں نے ہمیں یہ علی مدد کہا ہے. ساتھ ہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ حکم جو شریعت کا ہوتا ہے جناب لاگو اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کیپیبل ہو. جہاد کا حکم ہے تو ہر بندے پر تو جہاد واجب نہیں ہر روز. بے شک. حج کا حکم ہے بے شک تو ہر بندے پہ حج تو واجب نہیں. واہ. اس طرح جتنے احکام ہیں شریعت کے، ماں باپ کا احترام ہے، معصوم بچے جس کو تمیز ہی نہیں اس پہ تو واجب نہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی وہ کیوں دیا گیا؟ وہ اسی وقت اپلیکیبل ہوگا جس وقت وہ ایڈلٹ ہوں گے، بالغ ہوں گے. نماز کے لیے تو 7 سال سے حکم ہے کہ بچے کو نماز سختی سے پڑھائی جائے. اور زکوٰۃ مختلف قسم کی ہوتی ہے. بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، ٹیلنٹ کی زکوٰۃ مومن کی خدمت کرنی ہے. واہ واہ. کفارت عمل السلطان الاحسان الی الاخوان. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی بن یقین سے کہا تھا کہ تم جا کے کیبنٹ ہارون کی جوائن کر لو. شرط یہ ہے کہ عمل سلطان کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کا خیال رکھنا. ماشاءاللہ. زکوٰۃ العلم نشو لکھا لے لیجیے. ہلو السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھائی جان اجازت سے انکر بلائیے عرض کر رہا ہوں قبلہ صاحب کی
जनाब बहुत बहुत सलाम। अलैकुम सलाम। और आपको सलामत रखे, आपने फर्श अज़ाब शाही है मौला बहके मोहम्मद वाले मोहम्मद ये लाही आमीन लाही आमीन। मौला पंचन पाक आपको सलामत रखे। और आज का किबला साहब सवाल है और जो आज की ये न्यूज़ आ रही है टीवी के ऊपर, उसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ और उस पर आप जरूर हमें अपनी जो मोहब्बत के साथ हमें अपने ख्यालात से नवाज कर तो हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाएं। तो सवाल किबला साहब मेरा ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 59 सूरह निसा की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो ये तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूँ अशरफ अली थानवी साहब का। वो लिखते हैं कि ए ईमान लाने वालों, तुम अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो और तुम में जो लोग अहले हुकूमत हैं उनका भी कहना मानो। तो किबला साहब ये मेरा सवाल है, तर्जुमा अशरफ अली थानवी साहब का है। और आज टीवी पर अभी ये न्यूज चल रही है कि सऊदी वहाबी मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज शेख ने मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से में यजीद मलून के खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यजीद शरई तरीके से मुसलमानों का हाकिम मुकर्रर हुआ था, इसकी अतात वाजिब थी। अल्लाहु अकबर। और हुसैन इब्ने अली इसके खिलाफ क़याम किया इस्लाम और इस्लामी हाकिम पर खरूज था जो शरई तौर पर हराम है। इस पर आप गुफ्तगू करके हमारी तौफीकात में फरमाएं। और ये जो मलून लोग हैं जो आज तक मोहम्मद वाले मोहम्मद को नहीं समझे, जो आज तक उलुल अमर को नहीं समझे, इनके अजान जो है अल्लाह ताला को गर्क करे, इस पर रोशनी डालकर हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज करबलाई साहब, आपने बहुत ही माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत सवाल आपके आते हैं, ये बड़ा जामे सवाल आप करते हैं। इंशाअल्लाह इसके ऊपर बातचीत ज़रूर होगी और तफसील से बातचीत होगी। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा शेख साहब का सवाल का अगर कंप्लीट हो गया है जी तो हम जो है फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही मुनासिब है या ये बताना कि जिस तरीके से शैतान हमारे मुखालिफीन के बारे में मुतमईन हो गया कि वो लोग जाहिर है कि बदअकीदा है, जो बदअकीदा लोग हैं उनको अमल की बाबत उसने छेड़ा ही नहीं। हमारे बारे में वो कोशिश ये कर रहा है शैतान, क्योंकि हमारे अकीदे के बारे में उसको इल्म है वाह कि अकीदे की बाबत ये कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे बेशक। तो वो हम पर हमला कर रहा है अमल के जरिए से, हमें बदअमल बेअमल बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी हम बाज़ औक़ात मिंबरों से ये सुनते हैं 2 नंबर के खुतबा से कि इस नमाज या ज़कात से मुराद वो नमाज नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह। तो क्या हुजूर पाक और हमारे आइम्मा अतहार जिन्होंने नमाज के लिए इतनी ताकीद फरमाई, क्या वो सब नऊज़ु बिल्लाह इस सीक्रेट से नावाकिफ थे जिससे आज ये खुतबा हो रहे? तो ये मैं अपने भाई शेख हनीफ साहब को गुजारिश करूंगा, मोहम्मद व आले मोहम्मद के जो मानने वाले हैं वो नमाज ज़कात बाकिरदार होने से, कुरान वगैरह से कभी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों की मुतशाबे गुफ्तगू में न जाइए कि जो हमें नमाज से दूर करना चाहें, ज़कात से दूर करना चाहें। जहाँ तक जनाब सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम की शहादत का ताल्लुक है तो इसमें 2 रिवायात हैं। बाज़ ने यह लिखा है कि बीबी उस बाग में जो आपका ससुराली बाग था उस दरख्त के करीब पहुंची जिस दरख्त पर किसी ज़माने में, यानी साल कबल जब यह काफिला आया था बला से, तो सर हुसैन लटकाया गया था, रखा गया था। बीबी को जो भाई याद आया, भाई का सर याद आया, बीबी ने जैसे ही उस दरख्त की तरफ देखा तो दरख्त से खूने हुसैन रिसना शुरू हुआ। तो बीबी वो देखकर वफात पा गई। बाज़ ने यह कहा है कि वहां पर एक स्पाई था, जासूस था यजीद का, जो रिपोर्टिंग के लिए मुअय्यन था। उसने बीबी को बेलचा मारा, इसकी वजह से बीबी की शहादत हो गई। ये 2 किस्म के स्कूल ऑफ थाट हमारे हम्बल नॉलेज में
پہنچے ہیں. اس سوال کے پر جو بات آپ نے جو بھی کہی بتائی ہے تو جناب بی بی زینب کی کوئی ایک جو ہے اگر جو ہے وہ اس طریقے سے اگر ہوا تو شہادت ہے. جی ہاں. اور دوسری روایت کے حساب سے ان کی موت جو ہے وہ تباہی ہوئی. جی ہاں. تو اصل میں جناب زینب کی کیا زیادہ روایت زیادہ کون سی بہتر ہے آپ کے خیال میں؟ اصل میں ہمارے شہادت ہے خاص طور پہ جو شام میں جی کیونکہ دشمن کا قبضہ تھا میڈیا پہ بھی، تو شام میں جتنی بھی شہادتیں وفاتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیں، حضرت فضا کے بارے میں، سیدہ رقیہ بی بی سکینہ کے بارے میں، یا جتنے بھی اور سادات کے چاہنے والوں کی، بلال کے بارے میں جناب جو وہیں دفن ہے، جناب کافی کم انفارمیشن ہمیں ملتی ہے. سیدہ زینب پہ تو 125 کتاب لکھی گئی ہے جو میرے نوٹس میں ہے. ہر کتاب والے نے کہا ہم سے ام المصائب کا حق ادا نہیں ہوا. اگر میں یوں کہوں کہ یہ بی بی تو ہر موڑ پہ شہید ہوئی ہے، ہر چوک پہ شہید ہوئی ہے، تو بی بی کو شہید لکھنے میں کہنے میں کوئی حرج نہیں. ماشاءاللہ جناب. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ بھائی میں حسن بات کر رہا ہوں ایسیکس سے. جی حسن بھائی. بس میرا بیسکلی سوال تو نہیں ہے، لیکن ابھی ایک بھائی نے آپ سے آپ کے پروگرام میں پہلے کال کی تھی جن کو ساؤنڈ کا تھوڑا سا ایشو ہے. جی جی. میں نے بھی یہ بولنا تھا ایگزیکٹلی 3 دن سے میرے ساتھ بھی سیم ایشو ہے. میں ایسیکس سے بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا. آپ کی آواز جو ہے وہ باقی جو نشریات ہوتی ہے نا ڈے ٹائم میں وہ بالکل زبردست ہے. اچھا. ایون مجلس جو ابھی ہو رہی تھی وہ بھی بہت اچھا ساؤنڈ تھا، لیکن جب آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے آواز بالکل جس کو کہیں نا کہ گھٹی ہوئی آواز ہو جاتی ہے. اچھا. اب آپ کو ابھی اس وقت آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے حسن بھائی؟ نہیں ابھی بھی نہیں آ رہی نا. وہ 3 دن سے وہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کا پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ آواز گھٹ جاتی ہے، تو بعض اوقات تو سمجھ ہی نہیں آتا. جو سوال کر رہے ہوتے ہیں کالر ان کی آواز بالکل نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کی کہہ رہے ہیں؟ ابھی بھی صحیح نہیں ہے بالکل ایگزیکٹلی ابھی بھی صحیح نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. کچھ میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکلی فالٹ ہے. میرے خیال میں یہ ٹیکنیکلی کچھ پرابلم لگ رہی ہے گی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے اس بات کی طرف آپ نے جو ہے نشاندہی کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. حسن بھائی ایسیکس سے جو ہے وہ مجھ سے یا علامہ صاحب سے نہیں بلکہ وہ جناب محترم آصف گل صاحب اور عادل صاحب سے بات چیت کر رہے تھے کہ آواز جو ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے پچھلے چند روز سے. تو میں اب یاسر بھائی اس پہ کام کر رہے ہیں، عادل بھائی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو مسئلہ ہے جو آواز کا وہ جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اور آپ دیکھیں گے. اور اگر ہو جائے بہتر تو وہ بھی آپ ہمیں بتا دیجیے گا فون کر کے کہ اب آواز آپ کی بہتر ہو گئی ہے اور اب آپ مجھے اور علامہ صاحب کو جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ سن سکتے ہیں. ناظرین پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بزم غم، اور اس میں جناب ہمارے ڈاکٹر ثقافت حسین سنترالوی صاحب جو ہیں وہ آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. فارمیٹ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اگر آپ کے دماغ میں اگر کوئی سوال ہے یا کوئی ایشوز ہے، کوئی کنسرن ہے کسی بھی حوالے سے، اسپیشلی محرم الحرام، کربلا اور اسلامی نقطہ نظر سے اگر کوئی ایسی بات جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں گے وہ تو آپ ضرور ہمارے آن ایئر آئیے اور جناب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اسی وقت آپ کا جواب، اگر اسی وقت نہیں تو چند سوالوں کے جوابات کے بعد آپ کی بات کا جواب ضرور دیں گے. ناظرین یہ پروگرام آپ ہدایت ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہدایت ٹیلی ویژن پہ پروگرام جو ہے وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے آپ سب پسند کر رہے ہیں. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب کون سا بات کر رہے ہیں جناب؟ جی میں یو اے سے بول رہا ہوں، کمال بول رہا ہوں. جی کمال بھائی فرمائیے. سر جی آپ لوگوں کا جتنا یہ لائیو پروگرام جتنی بھی ہے اس پروگرام سمیت اس کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے یو اے میں. اچھا. جو بھی لائیو پروگرام ہوتے ہیں اس میں آواز نہیں آتی. اچھا جی. اور باقی صحیح ہے، مطلب باقی جو بھی پروگرام چلتے ہیں وہ ریکارڈنگ والے صحیح چلتے ہیں، لیکن جتنے بھی لائیو ہوتے ہیں وہ نہیں سنائی دیتے ہیں. اچھا بہت شکریہ جناب. میرے خیال میں یہ ایک لائیو پروگرام کا جو ہے جیسے آپ نے بتایا آصف گل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ کچھ لائیو پروگرام کے اندر تھوڑی سی پرابلم ہے، تو مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس بہتری کی طرف جائے گا اور امید ہے کہ پروگرام جو ہے وہ آپ جو ہے وہ صاف سن سکیں گے. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی سید عقیل عباس ایسکس. جی عقیل بھائی فرمائیے. جی ایک 9 پر مطلب بچی ہوں. اچھا جی ماشاءاللہ. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ.
جی پڑھیے جی. اچھا جی. اے میرے او نو محمد، 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 تمہیں نہ بھولے کی مادر، اے میری جان میری دلبر، اے میرے او نو محمد، اے میرے او نو محمد، اے میرے او نو محمد. مجھے خبر ہے کہ پیاسے بہت ہو تم میرے بیٹے، مگر تمہاری نگاہیں نہ جائے دریا کنارے، تمہیں پلائیں گی پانی، تمہیں پلائیں گی پانی، ماں فاطمہ لب کو سے، اے میرے نو محمد. بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا. اگلی کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں سعودی عرب سے غلام دستگیر بات کر رہا ہوں. جو آپ کی یہ 2 کال آ رہی ہے کہ آواز کے بارے میں، تو آواز کے بارے میں ان کو یہ سمجھائی، کل آواز میرے بھی کلیئر نہیں آ رہی تھی. تو اس کے اندر آڈیو کا پروگرام ہے، اس کے اندر 2-3 پروگرام ہے، اس کو 2 پروگرام ہے 1-2 اسٹوریو، اس کو دبائیں تو آواز آپ کی ٹی وی میں کلیئر آ جائے گی. ان کو بتائیں آواز کلیئر آئے گی. بہتر جناب، اس لیے میں آپ کو ٹیلی فون کیا. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ ہمارے ٹیکنیکل حضرات بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جو ٹیم ہے گی، ہمارے جو عادل بھائی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی مہارت رکھتے ہیں اس کے اندر. ماشاءاللہ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے وہ، اور وہ ساؤنڈ کو کچھ نہ کچھ اس میں بہتری ضرور لائیں گے. آپ اس میں پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری آ جاتی ہے گی. ناظرین، پروگرام جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ ہدایت ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے دماغ میں اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ ضرور فون کریں. اور علامہ صاحب جو ہے اس وقت تشریف فرما ہیں. میں اب چاہوں گا کہ جناب کال ایک لے لوں پہلے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی عمر بھائی، میرا نام غلام مرتضی ہے، مانچسٹر سے بول رہا ہوں. جی جناب غلام بھائی فرمائیے. جی قبلہ صاحب کی اور آپ کی طرف سے السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام. علیکم السلام پیر مولا علی مدد جناب. جی فرمائیے. میرے ایک دوست ہے اہل سنت کے ہیں. جی جی. انہوں نے مجھے سے ایک سوال کیا تھا، بولے تھے کہ ان لوگوں نے پتہ نہیں قسم کھائی ہے، خدا کی قسم یا قرآن کی قسم. جی. وہ قسم کھانے کے بعد میں کوئی بھی ان لوگوں نے آپس میں عہد کیا دوست کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، مجھے نہیں پتا، لیکن ان لوگوں نے قسم توڑ دی ہے. اچھا. وعدہ کر کے جیسے جی میں سمجھ گیا. قسم توڑ دی ہے، لیکن ان لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ مولانا سے کس سے پوچھ کے مجھے بتائیں کہ اس قسم کا توڑنے کا کفارہ کیا ہے یا کیا کرنا ہے. مجھے کوئی پتہ نہیں. میں نے بولا کہ میں مولانا سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں، ایسے پتہ نہیں کفارہ ہے یا کیا ہے، یہ کفارہ ہے تو کیسے دینا ہے یا کیا ہے، تو پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایسے مجھے نہیں پتا. یہ میرا سوال ہے. بہت شکریہ. مہربانی کر کے اس کا جواب دے دیجیے. غلام بھائی بہت بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ اسی طریقے کے سوالات جو ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر شامل کیے جائیں، کہ جس کے اوپر جو ہے بہت سارے جو جیسے اہل سنت کے آپ نے بتایا کہ اگر چاہیں تو اہل سنت جتنے بھی ہمارے بھائی بہن جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر چاہتے ہیں کوئی سوال ان کے دماغ میں تو آپ ضرور فون کریں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جناب، کون سا بات کریں؟ میرا نام مسز شیخ ہے. مجھے ان مولانا صاحب سے صرف ایک کوشچن پوچھنا ہے کہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام تھے ان کی کتنی بیویاں تھیں اور ان کی کیا نام تھے؟ اسی طرح امام حسن کی. مجھے صرف ان سے یہ میں نے کافی جگہ پہ ڈفرنٹ دیکھا ہے، تو میں صرف یہ ان سے کنفرم کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. ان کو زیادہ پتا ہوئے گا. بہت شکریہ. اور دوسرا ان سے صرف آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جب روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، یہ پرانی امتوں کے حساب سے کیوں رکھتے ہیں، جبکہ آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی امت ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ ان کو اہل بیت کے حساب سے ان کو چلنا چاہیے. تو اس کا ڈیفرنس کیا ہے؟ یہ صرف تھوڑا سا میرا
بہت شکریہ مسٹر شیخ آپ کا، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہوتی ہے. میرے خیال میں ایک سوال جو ہے وہ اعجاز حسین کربلائی کا، جی ہاں اعجاز حسین کربلائی صاحب کا جو سوال ہے اس کا اگر آپ جواب دے دیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سوال تھا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کربلائی صاحب اور تمام حضرات و خواتین کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں کلیئر میسج ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو صاحبان امر ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. امر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کن کہتا ہے شے ہو جاتی ہے. اولی الامر وہ ہونے چاہیے کہ وہ اللہ کے بہاف پر کن کہیں اور شے ہو جائے. یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حاکم مراد ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ جو مسلمان اسی اسکول آف تھاٹ کے جن کے مولانا کا آپ نے ترجمے کا ذکر کیا ہے انڈیا میں رہتے ہیں، تو کیا وہ مودی کو اولی الامر مانیں گے؟ کیا بات ہے، مودی کے راستے پر چلیں گے؟ ماشاءاللہ. لہذا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو دور کر لینی چاہیے. باقی رہی بات یہ جو مفتی نے عبدالعزیز آل شیخ نے جو فتویٰ دیا ہے، یہ نیا فتویٰ نہیں ہے. سعودی عرب کے مفتیوں کا، سعودی عرب کے ائمہ کا، سعودی عرب کے نجدی فقہ سے تعلق رکھنے والے مولویوں کا اسکول آف تھاٹ یہی ہے. وہ بنی امیہ کے بہی خواہ ہیں. یہ آپ نے جو پڑھا ہے ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. 2-3 سال قبل ایک مفتی صاحب نے حرم کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ باغی کہا تھا. اللہ اکبر. اب یہ اس مفتی نے کہا ہے کہ امام حسین کا قیام فعل حرام تھا. ان کو تو حلال حرام کی خود تمیز ہی نہیں. اگر امام حسین علیہ السلام کا قیام یزید کے خلاف جائز نہیں اور وہ یزید کو نمائندہ برحق سمجھتے ہیں، تو بتائیں کیا ان کے ہاں حکومت اسلامی کا یہی معیار ہے؟ ان کے سارے خلیفوں کا اسٹیٹس کیا یزید کی طرح ہوتا ہے؟ آپ کال لے لیجئے پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ہیلو السلام علیکم جناب. السلام علیکم جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ عمر. جی فرمائیے عمر بھائی، فرمائیے. عمر جی عمر بھائی فرمائیے، کیا فرمائیں گے؟ جی میں بس پوچھنا، یہ جو آپ کہتے ہیں عمر کے بارے بری باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. عمر بھائی کا سوال وہ بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے. قبلہ آپ اپنا بیان جاری رکھیے. جی تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مفتی جو فتوے دے رہے ہیں ان کا حشر و نشر قاضی شرح کے ساتھ ہوگا. قاضی شرح مولا علی کے دور میں بھی قاضی القضات رہا تھا، مفتی اعظم رہا تھا. پھر اس نے یو ٹرن اس وقت لیا جب اس سے امام حسین کے قتل کا فتویٰ پوچھا گیا تو اس نے انکار کیا ابتدا میں. پھر 80 اونٹ سونے چاندی سے لدے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد نے اس کے گھر بھیجے. جب اس کے دیوان میں 80 اونٹ آئے تو اس نے فوراً قتل حسین کا فتویٰ دے دیا. تو بکے ہوئے، جھکے ہوئے، پپٹ ٹائپ، پٹھو قسم کے مفتیوں کے فتووں سے نہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ میں کوئی کمی آئے گی، بے شک، اور نہ ہی بدبخت یزید کو یہ زندہ کر پائیں گے. وہ اپنی موت مر چکا، وہ فی النار ہو چکا. جس نے یزید کے ساتھ بہی خائی کی ہے
اس کا انجام برا ہوا ہے. اگر یہ صاحب مثال کے طور پر خلفاء کے فالوور ہیں تو پھر خلفاء کو فالو کریں. حضرت عمر کے فرزند عبداللہ ابن عمر نے یزید پر لعنت کی تھی. اگر یہ ازواج کے فالوور ہیں تو پھر ام سلمہ کو فالو کریں جنہوں نے قتل حسین کے بعد یزید پر لعنت کی. آپ کال لے لیجیے. کال ڈراپ ہو گئی جناب. تو آپ ایک اسکول آف تھاٹ اپنائیں. ان مفتیوں کو چاہیے کہ ایک اسکول آف تھاٹ اپنائیں. پاکستان میں ضیاء الحق کے دور میں عزاداری حسین پر پابندی کا کہا جاتا تھا. تو جب ضیاء الحق مرا تو میں اتفاق سے ایئرپورٹ پر میرا آمنا سامنا اعجاز الحق سے ہوا. میں نے اعجاز الحق سے پوچھا کہ اعجاز الحق یہ بتائیں آپ کو آپ کے باپ کی موت کی مبارک دی جائے یا تعزیت پیش کی جائے؟ کہہ لگے تعزیت پیش کی جائے. میں نے کہا فرزند رسول کے لیے تو تعزیت آپ کو بدعت لگتی ہے اور آپ کے باپ کی ہلاکت پر, اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ماتم ہوا, ان لوگوں نے وہاں ماتم کیا اور وہاں پر روئے, حالانکہ ہلاکت تھی ضیاء الحق کی, اور دہشت گرد اور فسادی فرقہ پرست انسان تھا جس نے ہمارے ملک کو لسانیت اور سیکٹرینزم میں برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو میں یہ کربلائی صاحب سے گزارش کروں گا, آپ کا خون کا کھولنا یہ آپ کے عشق اہل بیت کی دلیل ہے. ہم سب عاشق مصطفیٰ ہیں, ہم سب مودت اہل بیت رکھتے ہیں, مودت فی القربہ رکھتے ہیں. آف کورس ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم جب حج پہ جاتے ہیں یہ لوگ ہمیں وہاں پر بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں, مگر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. مجھے پچھلے سال حج کے موقع پر CID والے پکڑ کے لے گئے. میں دعائے کمیل پڑھ رہا تھا اور اس لیے پکڑ کے لے گئے, حضور پاک کے حرم کے باہر سے بقیع اور روضہ رسول کے درمیان میں ہم بیٹھے تھے, پورے قافلے والے تھے. مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ دعا یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ کس کی دعا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی دعا تو اللہ کی ہوتی ہے. بیان کس نے کی ہے؟ میں نے کہا مولا علی نے. انہوں نے کہا کہ کسی اور صاحب کی دعا کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا آپ دعا لے آئیے, میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ لوگ مجھے کہنے لگا آپ اپنا مذہب کیوں نہیں تبدیل کر لیتے؟ میں نے کہا یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں, آپ اپنا مذہب کیوں نہیں تبدیل کر لیتے؟ تو ان کی حرکتوں سے اسلام بدنام ہو رہا ہے, ان کی حرکتوں سے, ان کے فتووں سے کوئی ہمیں نقصان نہیں ہوگا, ان کو خود نقصان ہوگا. اور انہی کے ان احمقانہ فتووں سے القاعدہ نے وجود پایا, طالبان نے وجود پایا, داعش نے وجود پایا. آج یہ طالبان کے مخالف ہیں, القاعدہ کے مخالف ہیں, داعش کے مخالف ہیں. جو آگ یہ جلا رہے ہیں وہ خود ان کے محلوں تک خود بخود پہنچے گی. ہم کنڈم کر سکتے ہیں اس مفتی کے فتوے کو. امام حسین علیہ السلام کا قیام حق کا قیام تھا, باطل کے خلاف. اسلام محض کا قیام تھا, کفر محض کے خلاف. حدود و قیود شریعت کی پابندی کرنے والوں کا قیام تھا, شریعت مصطفیٰ میں امینڈمنٹ کرنے والوں کے ساتھ. شب عاشور میں پتہ چل گیا رقص و سرود والے ہار گئے, تہجد و درود والے جیت گئے. خیام حسینی سے تلاوت کی آوازیں آتی تھی, تسبیح و تعلیم و تکبیر کی آوازیں آتی تھی, اور یزیدیوں کے خیموں سے ناچ گانوں کی آوازیں آتی تھی. اگر یزید کو آپ خلیفہ برحق کہتے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کیا خلافت کے یہی معیار ہے کہ جو شراب پیے, جس کے دربار کی زینت گویا عورتیں ہوں, جو ابو نواس نامی بندر کو علماء کا لباس پہنا کے نچوائے, جو خانہ کعبہ کو منجنیکوں سے ابرا بن کے چٹوائے, جو حرم نبوی مسجد نبوی میں گھوڑے بدھوا کر استبر بنائے, اور واقع حرم میں جس کی فوج صحابہ کرام کی ناموس کو لوٹے, اور 1000 ناجائز بچہ پیدا ہو, آپ اس یزید کو خلیفہ کہنا چاہتے ہیں برحق؟ تو پھر اسلام کے چہرے کو مسخ نہ کیجئے. امام حسین کا یہ جملہ میں مفتی کو بتاؤں گا کہ امام نے فرمایا تھا ان بولیت الامت براع مثل یزید فعلی الاسلام سلام
اگر یہ طے پائے کہ یزید امت مسلمہ کا سربراہ ٹھہرے تو پھر آج 60 ہجری میں 60ویں سال ہمیں اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے. جب مروان ملا اور اس نے روکنے کی کوشش کی تو امام نے فرمایا سمعت عن جدی انہ کان یقول الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان. میں نے اپنے نانا سے سنا تھا کہ خلافت ابو سفیان کی ساری اولاد پر شدید حرام ہے, مجبوراً بھی جائز نہیں. اگلی کالر جناب. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کی آواز آ رہی ہے. کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں سہیل بات کر رہا ہوں دبن سے. جی سہیل, اور تھوڑا سا ذرا لمبا سوال ہے جی, تھوڑا ٹائم دیجیے. جی جی جناب بسم اللہ. ایک تو یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا کچھ مہینوں پہلے میں نے ایک پروگرام میں لائیو ایک کیا تھا, تو ویسے بتاؤں کہ میرا جو میرا مذہب جو وہ اہل سنت سے تعلق ہے میرا جی. ایک میرے اپنے بیٹے کا نام دیے تو ہم جی سہیل بھائی. جی حضرت علی کے جو ہے نا اپنے جو صاحبزادے تھے ان کے نام عثمان اور ابو بکر اور عمر ہیں. یہ میں نے جو سوال کیا تھا ایک لائیو پروگرام میں نا, آپ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک علماء بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کے بعد یہ نام تو تھے, تو میں نے جی ان کا ذکر پھر کیوں نہیں کرتے آپ کبھی بھی کسی بھی. انہوں نے کہا ایسے تو پھر باپ کا شہید تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کا وہ ذکر کریں. میں نے اس بار ماننی چلے بھائی 1 سال جو ہے وہ ٹائم نہیں ملا, 2 سال ٹائم نہیں ملا, لیکن یہ 25 30 سال 40 سال سے آج تک اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ جو باقی حضرت امام حسین کے جو بیٹے تھے عمر عثمان اور انہوں نے یہ مانا کہ یہ نام تھے. اچھا پھر کریں گے جی کہ نام سے جو نا وہ کچھ نہیں ہوتا, کہہ رہے ہیں آج کل تو سعودیہ میں سب کے نام عبداللہ ہوتے تو نام کچھ نہیں ہوتا. تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ جی نام سے کچھ نہیں ہوتا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ حضرت جو ہے وہ شخص یہ تھے کہ ایسے نام نام دیا انہوں نے, ایسا مطلب نام رکھے ہر ایک باقی چاہتا ہے وہ اپنی اولاد کو نا محبت سے بلائے. تو ابھی کہ انہوں نے جو نام رکھے ہوں گے تو اس کی اور بولتے ہیں نام کوئی تو سے کچھ تھا, تو اہل تک کی آزاد میں وہ یہ نام کیوں نہیں رکھتے آج کل. تو اور پھر انہوں نے کہا وہ نام تو ایسا سعودیہ میں سر عبداللہ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں نہیں مانتا حضرت علی جتنے وہ عالم بڑے عالم تھے کہ وہ ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے وہ نام جو ہے نا وہ رکھ دیں گے. تو بڑا مہربانی ہے لاجک کے ساتھ جو نا جی منطق کے ساتھ اچھی لاجک کے ساتھ مجھے جواب دیجیے, بڑی مہربانی. بہت شکریہ شیل بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. میرے خیال میں اگر سہیل بھائی کا اگر سوال کا جواب ابھی اگر جی ہاں بہت عمدہ سوال ہے جناب آپ کا سہیل صاحب. گزارش یہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے فرزندان میں عمر ابن علی جن کو عمر اطرف کہا جاتا ہے اور ان کی اولاد ملتان میں اور ساؤتھ انڈیا میں آباد ہے. ماشاءاللہ. یہ عمر اطرف کہلاتے ہیں. عمر ابن علی ان کا نام بالکل یہ درست ہے. عثمان حضرت عباس کے سگے بھائی تھے, بی بی ام البنین کے فرزند تھے. شہدائے کربلا میں ابو بکر حضرت امام حسن کے فرزند تھے. اگر ہمارے سہیل بھائی بزم غم کو دیکھ رہے ہوں تو ہم نے تو کم از کم 3 مرتبہ ابو بکر ابن حسن کا ذکر کیا ہے. ہمیں ذکر کرنے میں کوئی قباحت نہیں, البتہ یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ یہ کامن نیم تھے عرب کے کلچر کے. جیسے ہمارے پاس غلام محمد, غلام احمد, یہ کامن نیم ہوتے ہیں. یہ اہل سنت میں بھی ہوتے ہیں, اہل تشیع میں بھی ہوتے ہیں. یا مثلا میں اور آسان کر دوں, ہمارے ہاں اہل پنجاب جیون نام رکھتے ہیں, جیون خان. اب جیون اچھا بھی ہو سکتا ہے, جیون نام کسی اچھے کا بھی ہو سکتا ہے, کسی برے کا بھی ہو سکتا ہے. یہ کامن نیمز تھے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. آپ نے جو یہ سوال فرمایا کہ شیعہ حضرات خواتین کیوں نہیں رکھتے یہ نام, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام حضرت علی نے جو رکھے تھے یہ عرب کے کامن نیم ہونے کی وجہ سے رکھے تھے. اس وجہ سے نہیں رکھے تھے
کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر یا حضرت عثمان کی محبت میں جو ہسٹورک اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، البتہ ہم حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہیں. ہم نے ابھی ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ آپ عمر کے بارے میں انہوں نے خود ہی اتنی بے ادبی سے نام لیا ہے. میرے خیال میں ہم تو ہمیشہ سب کا ذکر کرتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں، اختلافات کو بھی بتاتے ہیں. مثلا ہماری نظر میں ہمارا اگر بچہ پیدا ہو تو ہم علی کے نام کو ابو بکر، عمر، عثمان کے نام سے بہتر سمجھتے ہیں، حسن حسین کے نام کو بہتر سمجھتے ہیں، جعفر کاظم کے نام کو بہتر سمجھتے ہیں. تو ہم بہتر نام رکھنا پسند کرتے ہیں. ماشاءاللہ. باقی ہم اتحاد کے قائل ہیں. دیکھیے بزم غم کا آج ماشاءاللہ چھٹا پروگرام ہے. آپ بتائیں آج تک ہم نے کبھی کسی کی انسلٹ کی ہو؟ ہم سنی بھائیوں کا بھی بدل و جان احترام کرتے ہیں، اصحاب رسول کا بھی بدل و جان احترام کرتے ہیں. ہمارے بھائی صاحب جنہوں نے حضرت عمر کے بارے میں ہم سے سوال فرمایا ہے، ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ حضرت عمر کا ذکر ضرور کریں، میں بھی کرتا ہوں. آپ اس کو بھی مانیں نا کہ حضرت عمر نے کہا تھا لولا علی لہلک عمر. اسے آپ کیوں نہیں مانتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کو حضرت عمر خود سے بہتر سمجھتے تھے. حضرت عمر نے میدان غدیر میں کہا بخن بخل لک یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنت. عبداللہ ابن عمر نے جب یہ سنا، یہ اظہار کیا اپنے بابا سے کہ حسن مجتبیٰ نے مجھے کہا ہے کہ اے غلام زادے، غلام کی اولاد، تو حضرت عمر نے کہا جاؤ، ابھی حسن مجتبیٰ شہزادہ کھیل رہا ہوگا گلی میں، موجود ہوگا گلی میں، جاؤ ابھی گلی میں موجود ہوگا، وہیں سے لکھوا کے لے آؤ شہزادے سے. تو اس کا مطلب یہ پوچھا جب بیٹے نے کہ بابا آپ کیا کریں گے؟ تو کہا میں نوشتہ کفن بناؤں گا. مجھ سے جب فرشتے پوچھیں گے منکر و نکیر تو میں ان کو نوشتہ حسن دکھاؤں گا. کوئی حضرت عمر کی نظر میں امام حسن کا نوشتہ قبر میں فرشتوں کے سامنے کام آنے والی چیز ہے. تو یہ ذہن نشین فرما لے میرے بھائی، آپ بھی بائسنس نہ کریں. ہم بالکل بائس نہیں ہیں. حضرت عمر کا بالکل ہم ذکر کر رہے ہیں. آئیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر دونوں حضور کی وفات کے چھٹے دن سالم نے ابن مردویہ سے روایت کی ہے، اہل سنت نے سب نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جا رہے تھے کہ حضرت علی آگے چل رہے تھے، حضرت ابو بکر حضرت عمر پیچھے چل رہے تھے. سالم کی یہ روایت ہے. سائل نے پوچھا کہ آپ پیچھے چل رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، علی کو آگے چلا رہے. دونوں بزرگوں نے کہا جب سے معراج سے حضور آئے اور حضور نے ہمیں آ کے بتایا کہ معراج میں اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ علی سید المسلمین ہے، علی امیر المؤمنین ہے، علی امام المتقین ہے، تب سے ہم علی کے سامنے نہیں چلتے، اس لیے کہ علی اقرب رسول اللہ، علی سب سے زیادہ رسول کے قریبی ہے. یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے خود جو فضائل پڑھے ہیں آپ ان فضائل کو بھی بیان کیجئے. آپ بائسنس نہ کریں، تعصب نہ کریں، الزام نہ لگائیں. یہ چھٹا پروگرام ہے، بتائیے ہم نے کب کسی کی برائی کی ہے؟ ہم تو اپنے اماموں کی اچھائی بیان کرنے سے فرصت نہیں پاتے ہیں، ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے. یہ نیمز جو تھے ابو بکر، عمر، عثمان، یہ کلچرل نیمز تھے، کوئی بھی رکھ سکتا تھا. حضرت علی اپنے بیٹوں کے بھی رکھ سکتے تھے، امام حسن اپنے بیٹے کے بھی رکھ سکتے تھے، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے والد بھی رکھ سکتے تھے. جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے والدوں نے ان کے نام رکھے تھے اس وقت تو وہ مسلمان بھی نہیں تھے. آپ اگر اس چیز کو، یہ تو کامن نیم تھے، وہ اسلام کے دور کے یہ نام نہیں ہے. لہذا میرے خیال میں اس مسئلے کو یوں حل کر لیا جائے تو بہتر ہوگا. آپ کھا لے لیجیے پھر میں عرض کروں گا. اگلی کال لیتے ہیں جناب. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں بھائی؟ یا علی مدد. پیر علی مدد. جی میں عمران ہالینڈ سے بات کر رہا ہوں. جی عمران بھائی فرمائیے. جی میں لائیو بات کر رہا ہوں. جی آپ لائیو بات کر رہے ہیں. جی
اچھا جی، میں نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا کہ جی میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا کہ جو یہ جو ECS ہے، یہ طالبان ہے، ہم ان کو یاجوج ماجوج کا خطاب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ میرے بھائی. میرے خیال میں جی عمران صاحب، یہ جو یاجوج ماجوج کا خطاب ہے، دراصل یہ یاجوج ماجوج سمبولک نیمز بھی ہیں اور ریئل نیمز بھی ہیں. یاجوج ماجوج آئیں گے جیسا کہ روایات میں ہے، جیسے خود یزید یا یزیدیت سمبولک بھی ہے. آج بھی ان کو ہم یزیدان وقت کہیں گے، آئسس کو ہم یزیدان وقت کہیں گے، القاعدہ کو ہم یزیدان وقت کہیں گے، طالبان کو ہم یزیدان وقت کہیں گے. تو آپ یہ کہیں کہ ان کے اوپر وہ لقب 100% فٹ آئے، بالکل یہ درست نہیں. البتہ سمبولک نیم کے لیے آپ ان کے ناموں کو کہہ سکتے ہیں. بسم اللہ. اگلی کال لیتے ہیں آپ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ایک سوال پلیز پوچھنا تھا. کون سا بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جی سید عقیل باس ایسکس سے ساؤتھ سے بات کر رہا ہوں. جی عقیل بھائی فرمائیے. جی سوال یہ تھا کہ میں کچھ کافی حیران ہوئے اس بات سے. میں تعلق شیعہ سے کہ میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہے. یہ پوچھا تھا کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ ریسرچ میں نے یہ کی تھی کہ شیعہ میں وہ 5ویں امام علیہ السلام تک وہ ٹھیک ہوتے ہیں، پھر کہتے کہ امامت چلی گئی ہے 5ویں امام کے بھائی کے ساتھ، 6ویں امام نہیں. اور ایسا وہ 7ویں امام پر بھی ہے. وہ کہتے ہیں 5 اور 12 امام، وہ شیعہ کا 12 امام ہے، لیکن ایسے بھی 5ویں تک اور 7ویں تک. یہ قرآن میں کوئی واقعہ کوئی اس کے بارے میں ہے ایسے کہ یہ شیعوں میں اس طرح کیوں ہے؟ تھینک یو ویری مچ، مہربانی. بہت شکریہ عقیل بھائی، بہت شکریہ. عقیل بھائی کا سوال آپ نے سن لیا. قبلہ جی اس کا جواب یہ ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن مجید میں امامت کا ذکر 12 مرتبہ ہے. امامت لفظ امام 7 مرتبہ، لفظ ائمہ 12 مرتبہ، لفظ ائمہ 5 مرتبہ، ٹوٹل ہوتا ہے 12. حضور سے جب پوچھا جابر نے ما عدت الائمت یا رسول اللہ، اماموں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عدت الائمت عدت الشہور عند اللہ وعدتهم عدت النقباء بنی اسرائیل وعدتهم عدت العیون. یعنی اماموں کی تعداد اتنی ہے جتنی مہینوں کی تعداد. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، وہ ہے 12. اور وہ جو فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، 12 چشمے نکلے تھے. جب فقل نضرب بعصاک الحجر، ہم نے کہا تھا کہ اپنے عصا کو موسیٰ پتھر پہ مار دو، 12 چشمے نکلے. وقطعناہم 12 اسباطا امما، ہم نے بنی اسرائیل کو 12 گروہوں میں بانٹ دیا، 12 ان کے قبیلے بنا دیے. اور 12 ہی نقبا وبعثنا منہم، ہم نے 12 نقیبہ، 12 ہی سیکیورٹی گارڈ تھے. تو آپ نے فرمایا 12 ہی کی تعداد ہے. اولہم علی و آخرہم مہدی. جب حضور نے سب کے نام بتا دیے ایک ایک کر کے، اول و آخر کو بھی بتا دیا، 12 کا عدد بھی بتا دیا، قرآن میں بھی 12 کا ذکر آ گیا، تو 6 امامی کا کوئی تعلق نہیں رہتا، یا 5 امامی کا یا 7 امامی کا. ویسے وہ 5 امام سے امام محمد باقر کی بجائے زید شہید کو وہ لوگ مانتے ہیں، اور 6 امامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں. حضرت اسماعیل کی تو وفات ہو گئی تھی امام صادق کے دور ہی میں، دور حیات میں، تو ان کا تو امام ہونے کا
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس اعتبار سے یہ بات طے ہے کہ اثنا عشری امامیہ مذہب اثنا عشری والا ہے، 12 اماموں والا. بہت شکریہ جناب. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں سے شیخ بول رہی ہوں. میں ان سے مولانا صاحب سے جواب کا انتظار کر رہی ہوں. جی میں ابھی آپ ہی کی طرف آ رہے ہیں سوال. آپ رہیے گا، دیکھتی رہیے. اور دوسرا ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے. جی جی. ان سے کہیں کہ جب آپ پاکستان میں اکثر دیکھتے ہیں ٹی وی، جو جیو یا دوسرے بڑے بڑے چینل ہیں، وہاں پہ جو نچنے گانے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی 10 دنوں میں سارا کچھ بند کر دیتی ہیں. لیکن یہ ہمارے ٹی وی چینلوں والے یہ ڈرامے، یہ سارا کچھ ناچ گانا، آپ کو بھی صبح سویرے کے پروگرام دیکھیں، اس میں جو ناچ گانا ننگا ہو رہا ہوتا ہے وہ مرد عورتیں مل کے کریں، کیا ان میں وہ ان پہ نہیں حرام یہ شو ہوتا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ میرے شیخ. اگلا سوال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ جی اصل میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا مولانا صاحب سے 2 کوشچن ہے پلیز. جی فرمائیے. بسم اللہ. جی ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر ویسے تو شیعہ بے شمار شیعہ کتب ہیں، لیکن اگر کوئی اس مسلک میں آنا چاہے تو کون سی ایسی کتابیں ہیں جن کو پڑھنے سے ایک اسٹوڈنٹ فلی طور پہ سیٹسفیکشن حاصل کر سکتا ہے اور یا اس کو مدد مل سکتی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو مولانا صاحب نے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ جو استغفار کبیر ہے وہ کس جگہ سے ہمیں مل سکتا ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اللہ بڑی مہربانی. استغفار کبیر. اور اگلی کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی ہادی جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی آفتاب بات کر رہا ہوں. جی آفتاب بھائی فرمائیے. سر اپنی یہ چینل کی آواز صاف نہیں آ رہی. اچھا بہرحال میں ہمارے پاس تھوڑا سا پرابلم، بہرحال میں شاید اسکائی کا کچھ ایسا پرابلم لگ رہا ہے، مگر بہرحال یہاں سے جو ہے وہ ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. اگلی کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں آصف محمود بول رہا ہوں بورٹن سے. جی آصف بھائی فرمائیے. میں نے 3 سوال پوچھنے ہیں چھوٹے چھوٹے. جی جی بسم اللہ. میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں سنت جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم حضرت علی اور امام حسن فہم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شیعہ حضرات جو علیہ السلام کہتے ہیں. جی جی. تمہارے جو مولوی وہ تو کہتے ہیں یہ پیغمبروں کے لیے بول سکتے ہیں صرف. اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کو یا علی مدد وہ کہتے ہیں کہ نہیں بول سکتے ہم لوگ. اچھا. یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے. جی جی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت ابو طالب وہ مسلمان نہیں تھے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کتاب سے یا کسی سے وہ مسلمان تھے یا نہیں؟ بہت شکریہ آصف بھائی، بہت ہی اچھے سوال آپ نے کیے. مولا کو سلامت رکھے. آپ نے بہت اچھے اچھے سوال کیے. انشاءاللہ علامہ صاحب جو ہے اس کا جواب دیں گے. میں چاہوں گا مسز شیخ کا سوال کا اگر آپ جواب دے دیجیے. یہ بہن جو آپ نے سوال فرمایا ہے مسز شیخ، میں عرض کر دوں کہ کربلائے معلیٰ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک زوجہ موجود تھی، ان کا نام ام فروہ تھا. انہی کی یہ اولادیں ہیں جو کربلا میں موجود تھیں. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تعدد ازواج کی بحث کی جاتی ہے وہ محض پراپگنڈا ہے. امام حسین علیہ السلام کے 3 حرم موجود تھے کربلا میں. ایک جناب رباب جو والد علی اصغر تھی، جناب لیلا جو والد علی اکبر تھی، اور ایک ام الولد جن کا بیٹا عبداللہ شہید ہو گیا تھا. وہ بچہ سقط ہو گیا تھا حلب میں اور وہیں پر اس بچے کی قبر ہے. تو یہ 3 حرم، 3 بیویاں امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں موجود تھی اور ایک زوجہ امام حسن علیہ السلام کی موجود تھی. اب جو سوال ہم سے یہ بہن نے کیا ہے کون سی کتاب پڑھے اسٹوڈنٹس اگر کنورٹ ہونا چاہیں، تو جناب تیجانی کی جو کتب ہے انہوں نے تیونس میں
लाख से ऊपर लोगों को तब्दील किया है। उन्होंने सुम्मा तरह तो फिर मैं हिदायत पा गया, इसी तरीके से अजान उनकी किताब है, गदीर के ऊपर उनकी किताब है, उनके जो डायलॉग हुए हैं, एक किताब है शबहाए पेशावर, ये पेशावर नाइट्स जिसको कहा जाता है, वहां पर जो मुनाजरा हुआ था। एक किताब है अल बलागुल मुबीन, और एक और आथर हैं जो शहीद कर दिए गए, मौलाना गुलाम हुसैन नईमी। उन्होंने बहुत जबरदस्त सवाल कायम किए थे, 20 सवाल, वो इंटरनेट पे भी मौजूद है, आप सर्च करें गुलाम हुसैन नईमी मैं क्यों शिया हुआ, तो 20 सवाल कहते हैं कि इन 20 सवालों के जवाब मुझसे न बन सके थे तो मैंने मजहब अहले बैत को कबूल कर लिया। मौलाना गुलाम हुसैन नजफी भी शहीद हुए हैं, उनकी कुतुब हैं बहुत सारी, उनमें भी जबरदस्त मटेरियल है, और इस्तिग़फ़ार कबीर मफातिहुल जिनान के अंदर मौजूद है। मैं एक दफा पढ़ देता हूं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अर्रहमानुर रहीम बदीउस समावाति वल अर्ज़ मिन जमीअ ज़ुल्मी व जुर्मी व इसराफ़ी अला नफ्सी व अतूबु इलैह। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जनाब। अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जी अरशद साहब बात कर रहे हैं। जनाब फरमाइए। मौलाना साहब बात कर रहे हैं। जी फरमाइए, बात कर रहे हैं जी, बताइए, पूछिए ना। जी सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। मैं मौलाना साहब से सवाल करना चाहता है। जी मौलाना साहब, मैं आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं शिया तो नहीं है सुन्नी है जी, कोई बात नहीं, तो मैं समझता नहीं शिया सुन्नी में कोई फर्क है। ठीक है, बहुत अच्छा। एक सर्च किया है मैं इस बारे में कि सलाम के बारे में, एलतशी के बारे में सर्च की है, उसके बारे में सवाल करना चाहता है कि मैं पूरा सर्च कर आपसे बोल रहा है, अगर शिया ना होते तो कभी करबला का किस्सा हमें पता ना चलता, किसी चीज हमने तो कभी जिंदगी में आलम ने कभी बताया किसी ने भी जाता, तो वाकई से लेकर मदीना, शाम, इराक जो भी हमने देखा मंजर बिल्कुल 100% सही है। कोई आदमी तराज करता है शियों पे, ये गलत है, मैं इसको नहीं मानता। शिया बिल्कुल राइट है और सही फिरका है, हम तो सुन्नी है, मैं आपको सुन्नत अल जमात का आदमी बोल कर कहता, मैं सर्च किया, सभी कुछ किया, लेकिन अंडर 10% शिया सही है। तो मैं इसमें बहुत खुश हूँ कि जो सर्च किया है, तो ये तो मर दिन का दिन तो नहीं है, ये अफसोस का दिन है। तो इंशाल्लाह कभी जिंदगी में मौका मिला तो फिर बात करें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई अरशद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। गुलाम मुर्तज़ा साहब ने एक सवाल किया है जनाब, मैं चाहूँगा कि वो उसका भी जवाब दे दें। काफ़ी देर पहले किया था उन्होंने, वो मिस ना हो जाए। कसम, हाँ, कसम का कफारा जो है 3 रोजे उन्हें रखने होंगे, जो जिन्होंने कसम, अलबत्ता बशर्त है कि उन्होंने कसम यूं खाई हो, वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह, या इनमें से एक लफ्ज, यह बनती है शरई कसम, उसका कफारा यह बनता है 3 रोजे रखेंगे वो, या मिस्कीनों को खाना खिला देंगे। अगर उन्होंने ऐसे कहा है कुरान की कसम, अल्लाह की कसम, लफ्ज वल्ला बिल्ला नहीं कहा तल्ला, तो यह शरई कसम नहीं बनती, इसका कोई कफारा नहीं, इसका कफारा इस्तिग़फ़ार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगली कॉल लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अनीस से बात कर रहा हूँ। कहते हैं आप? अल्लाह करम है जनाब। अनीस भाई क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत देर बाद एक साथ बिजली बड़ी मुश्किल से जनाब सलाम पेश करता हूँ। मैं को बहुत ही यकीन में बहुत ही मालूमात की ये प्रोग्राम है। मेरा बहुत मुख्तसर सवाल है ये कि हम असराए हुसैनी को किस तरह अपनी जिंदगी में ढाल सकते हैं, और करबला का जो मैसेज है वो किस तरह हम दूसरे लोगों को बता सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ज़ात आशूरा और ज़ात वासा जो है ये हदीस कुदसी है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनीस भाई आपका, आपके सवाल का। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आसिम महमूद साहब ने हमसे 3 सवाल किए थे,
میں چاہوں گا اگر آپ اس میں ایک ایک جہاں تک آصف صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے فرمایا رضی اللہ کے بارے میں جناب ایک کہ اہل سنت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور امام حسن امام حسین کو بھی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اور شیعہ علیہ السلام تینوں کو کہتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ میں واضح کر دوں کہ ہم جو علیہ السلام کہتے ہیں یا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام پر، حسن و حسین پر، ان ذوات مقدسہ پر اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ ایک کتاب ہے آلاء ما من بہ الرحمن فی احوال السلمان، اس کتاب میں لکھا ہے ڈاکٹر صاحب جناب کہ جب ایک صاحب نے، آپ کال لے لیجئے پھر میں عرض کر دوں گا۔ جی کال لیتے ہیں جناب۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، کون بات کر رہا ہے؟ جی میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے۔ جی فرمائیے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ 10ویں محرم والے دن روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ فاقہ کرتے ہیں، لیکن کئی اہل سنت ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں۔ پلیز اس بارے میں بتا دیں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ میری بہن۔ ہمارے پچھلے پروگرامز میں سے میرے خیال میں یہ سوال یہ آ چکا ہے، مگر بہرحال ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آپ فرما رہے تھے جناب۔ جہاں تک تعلق ہے مولا علی علیہ السلام کو رضی اللہ یا سلام اللہ علیہ لکھنے کا، پڑھنے کا، تو ملاحظہ فرما لیجئے کہ سلمان کے بارے میں، جو کہ مولا علی کے گورنر، ان کے غلام، ان کے شاگرد، ان کے محب، ایک صاحب نے جب اعتراض کیا حضور کے سامنے سلمان پر، تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب سے سلمان کنورٹ ہو کے میرے پاس آئے ہیں 300 سال عمر تھی ان کی۔ اللہ، جی ہاں، یہ آپ کے آڈینس کے لیے ایک انفارمیشن ہو جائے گی۔ سب سے بوڑھے دنیا میں، ان سے بوڑھا کوئی اور نہیں تھا۔ ایک اور راہب تھا، راہب جو کہ پہاڑوں میں رہتا تھا، شاید وہ 2-4 سال بڑا ہو، ورنہ سب سے بڑے یہ تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب سے سلمان کنورٹ ہو کے آئے ہیں، اللہ کی ذات نے جبریل کو نہیں بھیجا وحی دے کر کہ پہلے جبریل میرے پاس سلمان کے لیے اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں، بعد میں وحی پہنچاتے ہیں۔ تو جب سلمان علیہ السلام ہے، سلام اللہ علیہ ہے، تو سلمان کے جو استاد حضرت علی ہے، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جب معراج پر میں لے جایا گیا تو 6 آسمانوں پر جب فرشتے مجھے ملے تو سب فرشتوں نے مجھ سے ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ یا احمد اذا نزلت الی الارض فقرا علی من السلام، جب زمین پہ پہنچنا تو علی کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ میں 7ویں آسمان کو عبور کر کے، عرش معلیٰ کو عبور کر کے کعبہ کا حسین کی منزل پہ پہنچا۔ جب میں واپس آنے لگا تو اللہ کی ذات نے فرمایا اذا رجعت الی الارض فقرا من السلام، اے میرے حبیب زمین پہ جانا تو میرا سلام علی کو کہہ دینا۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، جب اللہ علی کو سلام کہہ رہا ہے شب معراج میں، تو شیعہ تو اللہ والا کام کر رہے ہیں اور نبی والا کام کر رہے ہیں، تو علی کو سلام اللہ علیہ کہنا پڑے گا۔ رضی اللہ عنہ تب کہتے، کبھی اگر علی سے خدا ناراض ہوا ہوتا تب تو ہم رضی اللہ عنہ کہتے۔ مولا علی اور حسنین شریفین تو وہ ہیں جو خود رضا الہی کا نام ہے۔ کال لے لیجیے۔ ماشاءاللہ۔ ہلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، اجازت حسین کربلا عرض کر رہا ہوں دوبارہ، اور قبلہ صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ بہت بہت سلام، اور میں آپ کو قبلہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قبلہ صاحب مولا آپ کی حیاتی کرے، آپ نے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک بچائی ہے، مولا محمد والے محمد کے صدقے میں آپ کو شاد و آباد رکھے، اور پائن پاک کی تفعیل یہ آپ کا سایہ ہم پر قائم اور دائم رہے، اور آپ نے ملونوں کے منہ پر تماچا مارا ہے۔ بس قبلہ صاحب میں آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی محبت کے سلسلے میں ایک شعر مولا کا کہہ کے اخراج تحسین آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد،
جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد ہے، ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد ہے، ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ، بہت شکریہ اعجاز کربلائی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. میں چاہوں گا کہ 10ویں محرم کا جو روزہ ہے، اچھا ابھی آصف محمود صاحب کے جو دو سوال ہو رہے ہیں، مگر آپ 10ویں محرم سے 10ویں محرم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ہمیشہ بتاتے ہوئے آئے ہیں پہلے 9 دن بلکہ پریفریبل 8 دن روزہ رکھیں. تاسوعہ اور عاشورہ کو روزہ اس لیے نہ رکھیں کہ عاشورہ کے دن بنی امیہ نے قتل حسین کے بعد عید منائی تھی اور شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا. اگر اوائل اسلام میں روزہ رکھا بھی جاتا ہو پھر بھی اس کے بعد سچویشن بدل جائے گی. جیسے مثال کے طور پر اگر اوائل اسلام میں عاشور کے دن غم نہیں منایا جاتا تھا تو امام حسین کی شہادت کے بعد اس دن کی اہمیت بدل جائے گی، یہ غم کا دن ہو جائے گا. باقی ایک اور جو سوال ہوا تھا زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ کے بارے میں، یہ دونوں زیارتیں حدیث قدسی ہیں. اللہ کے ذریعے جبریل، اللہ کی طرف سے جبریل حضور پہ لائے، حضور نے آگے ائمہ اطہار تک یہ دونوں بلکہ تمام زیارات امام حسین آلموسٹ معظم زیارات جو ہے وہ حدیث قدسی ہیں. اور انیس حیدر صاحب نے ایک اور کربلا یہی سوال انہوں نے کیا تھا. جی ہاں، ان کا سوال یہی تھا کہ اسوہ حسینی کو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں اور پروپیگیٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو اسوہ حسینی پر سب سے پہلے تو خود چلیں. امام سچ کے پروموٹر تھے، ہماری زندگی میں جھوٹ نہ ہو. امام یزید کی فیک پرسنالٹی کے خلاف اٹھے تھے، ہم فیک پرسنالٹیز کو پروموٹ نہ کریں. امام حسین اسلام میں امینڈمنٹ کے خلاف تھے. آج جو سو کال ماڈرن مسلم ہیں ان سے ہم دوری اختیار کریں. امام حسین اس کے خلاف اٹھے تھے جو ناچ گانے کی محفلیں سجاتا تھا. ہمارے ہاں شادی بیاہ میں ناچ گانے کی محفلیں قطعاً نہ ہوں. وہ بے نواز کے خلاف اٹھے تھے، وہ قرآن کو بدلنے والے کے خلاف اٹھے تھے، وہ حضور کی انسلٹ کرنے والے کے خلاف اٹھے تھے. ہم قرآن کا خیال رکھیں، حضور کے احترام کا خیال رکھیں. حضرت امام حسین اٹھے تھے اس کے خلاف جو صحابہ کی انسلٹ کرتا تھا. ہم نیک صحابہ کا احترام کریں. یزید حلال حرام کی تمیز مٹانا چاہتا تھا، ہم حلال حرام کے اوپر چلیں. یزید نے منہ کھول دیے تھے خزانے کے، بیت المال کے، رشوت کے طور پر. ہم رشوت سے بچیں. یزید بدعنوان تھا، ہم بدعنوانی سے بچیں. یزید شطرنج کھیلتا تھا، وہ گیمبلنگ کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا. ہم گیمبلنگ سے، شطرنج سے، شراب سے بچیں. اسوہ حسینی یہ ہے کہ ہم کربلا والوں کے راستے پر چلیں. ہر دور کے یزید اور یزید کے کرتوت سے ہم برات اظہار کریں. ایگوٹزم کے بتوں کو پاش پاش کریں. لسانیت اور علاقائیت کے تعصبات کو پاؤں کے تلے روب دیں. جس طرح وہاں پر جون جیسا کالا غلام اور حسین جیسا سید شباب اہل الجنہ ایک ہی ریت میں اپنے خون کو ملا دیتا ہے. اس طرح ہم محبت و اخوت کی فضا کو قائم کریں. بہت شکریہ جناب. اگلا سوال لے لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں غلام حسین بول رہا ہوں مانچسٹر سے. جی فرمائیے عمران بھائی، فرمائیے. یہ سوال تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع یا خطبہ کیا نام ہے، ہاں، اس میں تقریباً کتنے ہزار صحابہ تھے؟ اور جب دنیا سے گئے تو کتنے لوگ یا کتنے صحابہ رسول پاک کے ساتھ تھے؟ وہ صحابہ کہاں چلے گئے تھے جب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، عثمان غنی نے خلافتیں کی؟ پلیز ذرا تفصیل سے بتا دیجیے. شکریہ. بہت شکریہ جناب. اگلی کال لے لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب جی علامہ صاحب سے ایک سوال ہے. جی فرمائیے.
جی فرمائیے. ابھی انہوں نے بتایا کہ روز روزہ نہیں رکھا، فاقہ تو رکھا تھا. فاقہ ضرور کرنا چاہیے بغیر نیت روزہ کے، کچھ کھائے پیے بغیر عصر تک، وقت شہادت امام حسین علیہ السلام تک تمام مسلمان بھائی بہن فاقہ کریں، بچے بھی فاقہ رکھیں، اور فاقہ شکنی ہو ذکر حسین ماتم حسین نوحہ خوانی کے بعد. بہت اچھے. اگلا سوال لیتے ہیں جناب. ہیلو السلام علیکم. ہمیں کال جو ہے وہ ڈراپ غلام حسین کا جواب دیں. جناب غلام حسین صاحب کا. غلام حسین صاحب خطبہ حجۃ الوداع یا خطبہ غدیر ایک ڈاکومنٹیشن ہے، میں پچھلے سال پڑھ چکا ہوں جعفریہ 404 میں، اور اس سال بھی کچھ اقتباسات الحسین مسجد چیتھا مل میں پڑھ رہا ہوں، اور بحمدللہ وہ مجھے یاد ہے پورا خطبہ غدیر، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یاد ہے. تو خطبہ غدیر کے وقت 3 روایتیں ہیں، 1,15,000، 1,24,000، 1,30,000. کم سے کم 1,15 کی ہے، زیادہ سے زیادہ 1,30,000 کی ہے. یہ اصحاب موجود تھے جب حضور نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کی مبارک حضرت عمر نے بھی دی تھی، حضرت عائشہ نے بھی دی تھی، تمام نے دی تھی، تمام ازواج نے بھی، تمام اصحاب نے بھی. باقی 5,000 اصحاب تو جنت البقیع میں دفن ہیں. ہزاروں اس وقت مدینہ میں موجود تھے جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا. اب ان میں سے خطرات تھے، خوف لاحق تھا، پروپیگنڈے کا اثر تھا، یا کوئی بھی وجوہات تھی، سینکڑوں وجوہات کہی جا سکتی ہے، مگر امام حسین کا ساتھ دینے والوں میں گنے چنے اصحاب تھے، زہیر ابن قین جیسے، مسلم ابن اوسجہ جیسے، حبیب ابن مظاہر جیسے. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب. کون سا بات کر رہے ہیں؟ رحمت علی شاہ کر رہا ہوں فرانس سے. جی رحمت بھائی فرمائیے. آپ کی خدمت میں اور جناب علامہ صاحب کی خدمت میں بہت آداب. اور گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. بہت شکریہ. اور خصوصاً جو آپ نے ٹائم منتخب کیا یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ مجالس سے سب لوگ فارغ ہو کے بہت شکریہ جو مسائل ہیں اور جتنے لوگ سوالات کرتے ہیں ان سے فیض یاب ہوتے ہیں. بہت شکریہ. میرا ایک سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب سے، اور آپ کو بھی پتا ہوگا اس چیز کا، کہ ملک شام میں جو ام المصائب کے روزے پہ جو صورتحال ہے اس سلسلے میں اپنی قوم کو اور اپنے واعظین کو یہ بتائیں کہ اپنی مجالس میں اس سلسلے میں اپنی قوم کو آگاہ کریں تاکہ قوم بھی اس سے یعنی فیضیاب ہو سکے اور معلومات میں پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. اور مجھے صحیح بات ہے کہ بلکہ پوری قوم کو انتہائی تشویش ہے اس سلسلے میں. اگر ہو سکے تو علامہ صاحب سے گزارش کریں ہماری طرف سے کہ اس پر کوئی تبصرہ کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. ماشاء اللہ. اگلی کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام جناب. معافی چاہتا آپ کو دوبارہ تکلیف دینا. نہیں بسم اللہ. نام سر میرا نام ہے. میں نے یہ سوال کیا تھا امام حسین کے لیے نہیں، میں نے کہا تھا کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کے دور میں وہ صحابہ کہاں تھے؟ کیوں نہ وہ جو الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کیوں نہ ان لوگوں کو یاد تھے، یا کیا پرابلم تھی کہ وہ لوگ کہیں مر گئے تھے یا کہیں گم ہو چکے تھے؟ پلیز. شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگلی کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں نقوی بات کر رہا ہوں پیرس سے. جی نقوی بھائی خدمت میں سلام عرض. وعلیکم السلام جناب. نقوی صاحب فرمائیے. تمام مومنین کو اور آپ کو سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سوال یہ کرنا تھا کہ آج کل آپ کو پتا ہے عورتیں مجلس میں گئیں وہاں منت مان لی، کسی جگہ گئیں علم پہ منت مان لی، امام بارگاہ گئیں منت مان لی انہوں نے، تو منتیں وہ پوری کر دیتی ہیں. پھر بھی کوئی منت رہ جاتی ہے، مجھے بتاتی رہتی ہیں، جیسے میری وائف ہیں وہ مجھے بتاتی ہیں کہ بھائی میں نے منت مانی تھی وہ پوری کر دی ہے. میرے دل میں کوئی کسک رہ جاتی ہے کہ یار شاید کوئی میں نے کبھی منت مانی ہو یا میری ماں نے میری بیوی نے کوئی منت مانی ہے وہ رہ نہ گئی ہو، تو اس
کے سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی بہت اچھا سوال ہے بھائی. یہ کسک موجود ہے, بہت خوب. شاید میں نے کبھی منت مانی ہے تو وہ رہ گئی ہے. اور یہ سوال جو ہے وہ صرف ہمارے نقوی صاحب کا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ تو کافی ہمارے مومنین مومنات جو ہیں جو کبھی ایسا ہو کہ جناب ایسی ہو گئی ہو کہ منت مان کی ادا نہیں ہوئی, تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اگر اس کا پر اگر آپ ابھی تبصرہ فرمائیں. جی ابھی عرض کر دیتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے نقوی صاحب, خواتین جو منتیں مانتی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے, اس لیے کہ یوفون بالنذر قرآن بھی کہتا ہے. نذر جو ہے یہ تو قرآن کا حکم ہے. حضور پاک نے منت مانی کہ اگر حسنین شریفین صحت یاب ہو جائیں تو اہل بیت روزے رکھیں گے, اور اسی روزے کی افطاری کے عوض میں اہل بیت کو جنت الاٹ ہوئی. اسی طریقے سے رب انی نظرت ما لک فی بطنی محررا, حضرت مریم کی والدہ نے, عمران کی زوجہ نے منت مانی کہ میرے ہاں جو بچہ ہوگا میں اسے متولی بناؤں گی, تو حضرت عیسیٰ کو متولی قرار پائے بیت المقدس کے. تو منت تو انبیاء کے ہاں رہی ہے, اور منت شرعی حکم ہے. جو منت مانی جاتی ہے اس کو شرعاً پورا کرنا واجب ہے, فرض ہے, پورا نہ کرنا گناہ ہے. اب رہی بات کہ بعض اوقات ہم منتیں مانتے ہیں. میں نے منت مانی مثال کے طور پر, اس عشرے میں اللہ مجھے کامیابی دے, میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت میں 10 مرتبہ مثال کے طور پر زیارت عاشورہ پڑھوں گا. ہو سکتا ہے میں بھول گیا, تو مجھے چاہیے کہ جب مجھے یاد آئے تو میں لم سم اس منت کو پورا کر دوں. جیسے بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے, تمنا پوری ہو جائے, ہم مجلس کرائیں گے, ہم زیارت کو جائیں گے, ہم علم چڑھائیں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے, ہم امام بارگاہ میں مسجد میں تبرک لے کے جائیں گے. یہ محرم کے ایام بہترین موقع ہے, علامہ فی الذمہ کر کے کچھ نہ کچھ اس منت کو یوں اتار دیجئے کہ ایک آدھ مجلس میں نیاز لے کے چلے جائیے. خود یہ ہدایت ٹی وی پر ایک آدھ پروگرام اسپانسر کر دیجئے کہ ہم نے زندگی میں اگر کوئی اہل بیت یا امام حسین کے لیے منت مانی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو, ہم اس بزم غم کو اسپانسر کر دیتے ہیں, لمسم کچھ ہم خدمت کر دیتے ہیں, یا کربلا میں پیسے بھیج دیں, کسی کو غریب کو زیارت کے لیے بھیج دیں, کسی سے حج کروا لیں, عمرہ کروا لیں, وغیرہ وغیرہ. اس کو کہتے ہیں ما فی الذمہ. آپ نے یہ نیت کرنی ہے اگر کوئی میرے ذمے باقی رہ گئی ہو منت تو اس میری خدمت سے وہ کمی پوری ہو جائے, تو کسک آپ کی خود بخود ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ آصف محمود صاحب کے سوال کی طرف آؤں گا. جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے فرمایا میرے بھائی, اکثر اہل سنت کا جو پڑھے لکھے علماء ہیں اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام دین ابراہیم پر تھے. علامہ سائم چشتی کی کتاب اس بات پر دلیل ہے. جو انہوں نے کتاب لکھی ہے آپ اس کتاب کو ملاحظہ فرمائیں. سید البطحاء مومن قریش, حالانکہ ایک اور عالم بھی ہے ان کا تعلق بھی اہل سنت سے ہے, انہوں نے عربی میں بھی کتاب لکھی ہے مومن قریش. تو اہل سنت کا جو اکثر اسکول آف تھاٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت ابو طالب دین ابراہیم پہ تھے اور وہ ولی اللہ تھے, وصی انبیاء تھے, انبیاء کی ان کے پاس امانتیں تھیں. کچھ جو بائس قسم کے لوگ ہیں جیسے یہ سعودی عرب میں متوع ہیں, تو یہ تو ظاہر ہے حضور کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. تو اگر ابو طالب علیہ السلام کو کچھ نہ سمجھے تو کون سی بات ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مسلمان نہیں مانتے وہ غصہ نکالتے ہیں حضور پاک کے اوپر. غصہ ان کا حضور پاک پہ ہوتا ہے, نکلتا ابو طالب پہ ہے. تو یہ واضح کر لیجئے قرآن مجید میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے دلائل ہیں. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, لا تتخذوا الکافرین اولیاء. اللہ کہتا ہے یہود و نصرانیوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ, کافروں میرے دشمنوں کو, اپنے دشمنوں کو سرپرست نہ بناؤ. حضور پاک نے
कम अज कम निकाह में तो सरपरस्त बनाया है ना हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को। अगर वो काफिर होते तो निकाह में सरपरस्त क्यों बनाते? आज अगर आप अपने बच्चों का निकाह पढ़ाते हैं तो हिंदू से थोड़ी पढ़ाते हैं, पंडित से थोड़ी पढ़ाते हैं, प्रीस्ट से थोड़ी पढ़ाते हैं, रबाई से थोड़ी पढ़ाते हैं, गुरुद्वारे में थोड़ी चले जाते हैं, टेंपल में थोड़ी जाते हैं। आज आप कहां जाते हैं? मस्जिद में। आम मुसलमान इतने सेंसेबल है माशाल्लाह क्या 1436 हिजरी में किसी काफिर से अपने बेटे का निकाह नहीं पढ़ाते, और अल्लाह ताला ने एक काफिर से हुजूर पाक का निकाह पढ़वा लिया। फिर हुजूर पाक तो 40 साल तक हजरत अबू तालिब के यहां रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो हुजूर हजरत आयशा फरमाती है कि हुजूर जब बद्र पे जा रहे थे तो एक मुशरिक गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपको रसूल नहीं मानता मगर मैं आपकी सिंपथी में लड़ना चाहता हूं। आपने फरमाया लन अस्ताईना बे मुशरिक, मैं हरगिज मुशरिक से मदद नहीं मांगता। जो एमरजेंसी में मुशरिक से एक दिन के लिए मदद न मांगे वो अबू तालिब के दरवाजे पे पल रहा है, एक एक पल अबू तालिब से मदद मांग रहा है। 3 साल तक शेब अबी तालिब में अबू तालिब ही तो थे जो अपने बेटों को लिटाते थे, अली को लिटाते थे ताकि मरे तो मेरा बेटा मरे और मेरा ईमान महज बच जाए। आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का जलसा रायगढ़ में हो सकता है या रायगढ़ वालों का जलसा नौडेरी में हो सकता है? जब तक कॉन्स्टिट्यूशन एक ना हो तो जलसे नहीं होते, जब तक पार्टी एक ना हो। इस्लाम का पहला जलसा हुआ है दावत उल अशीरा की शक्ल में अबू तालिब के घर में। इसका मतलब यह है कि मक्के के साम्राज्य में अबू तालिब के अलावा हुजूर का हम मजहब कोई और मौजूद न था। इस पर तो बड़े दलाइल हैं, सूरत वद्दुहा है, आप कर ले लीजिए। मैं आप ये दलाइल मुकम्मल करें, कॉल जो है वो तो एक ले लें, कोई बात नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं अरशद अर्ज कर रहा हूँ। जनाब फरमाइए। दोनों डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो एक पूछना था, यजीद के जुल्म के ऊपर बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो बता रहे थे अब्दुल्ला बिन उमर ने यजीद पे लानत की थी, जबकि वो तो उसका बहुत फैन था और उसकी बैत के लिए लोगों से बातें करता था। और एक डॉक्टर साहब ने कहा कि जो अवान जो है आप गाजी अब्बास रमदास की औलाद हैं, तो क्या आप सैयद कहला सकते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब आपके सवाल के पहले सवाल का जवाब जो है वो ये है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर बिलाजरी की तारीख है, बिलाजरी की, उस तारीख में मैंने खुद पढ़ा है, अरबी की किताब है इमाम बिलाजरी की, उसने ये लिखा है अंसाबुल अशराफ के ज़ैल में कि जब वाक़या करबला हुआ अब्दुल्ला इब्ने उमर घोड़े पर सवार होकर भूखे प्यासे पत्ते खाते हुए बारिश का पानी पीते हुए शाम पहुंचे और शाम में पहुंचकर यजीद पर लानत की, कहा कि लाअनकल्लाहु या यजीद इन्नका कतलता इब्ना बिन्ते रसूलिल्लाह। अब अगला पोर्शन क्योंकि आज के हमारे इस सेगमेंट से मुताल्लिक नहीं, वरना मैं अगला पेज भी आपकी खिदमत में अर्ज करता। यजीद ने बाद में उनको एक खत के जरिए चुप करा लिया था। वो खत क्या है इसको फिलहाल मैं सरबस्तराज के तौर पर रखता हूं। अब्दुल्ला इब्ने उमर का लानत करना साबित है, असहाब का लानत करना साबित है, उम्मे सलमा का लानत करना यजीद पर साबित है। हमें इससे ज्यादा और कोई सबूत नहीं चाहिए। खानदान रसूल ने, अहले बैत ने भी लानत की, असहाब ने भी लानत की, अज़वाज ने भी लानत की यजीद के ऊपर। और अगर अब्दुल्ला इब्ने उमर यजीद के फैन भी हो तो हमारे दिल में यजीद के लिए कोई नरमी पैदा नहीं हो सकती। उनके फैन होने से उनका दर्जा ही गिरेगा, न यजीद का दर्जा बढ़ेगा, न हमारे दिल में कोई यजीद की मोहब्बत पैदा होगी। हम बिके हुए हैं दरे हुसैन पर, और जिन्स एक ही मर्तबा बाजार में बिकती है, बार बार नहीं बिका। क्या बात कही है भाई, वाह वाह। दूसरा आवान जो है, आवान जो है, हम आवान है, मेरे पास शजर नसब है। हम हजरत अब्बास इब्ने अली अलमदार करबला सरकार गाजी बाबुल हवाइज की औलाद है, और हमारा शजर नसब
سرکار غازی سے ملتا ہے، مگر ہم بالکل سید نہیں کہلاتے. کوئی عوام بھی سید نہ کہلائے، کبھی بھی ہم سید نہیں کہلاتے، اس لیے کہ ہم غلام ہیں. ہمارے جد نے بھائی ہوتے ہوئے غلام کہلایا. تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم سادات بنی فاطمہ کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں. ہماری ماؤں کی طرف سے یہ حکم ہے آج بھی کہ اگر ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھر میں کوئی سادات کا بچہ آ جائے تو میں سخاوت حسین اس سادات کے بچے کے سرہانے نہیں بیٹھ سکتا. میری ماں کا حکم ہے کہ تم پائتی میں بیٹھو گے، سادات کا بچہ سرہانے بیٹھے گا، یا تم زمین پہ بیٹھو گے، سادات کا بچہ اوپر بیٹھے گا. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس سادات کی خدمت پر، اور مرتے دم تک ہماری یہ خدمت جاری رہے گی. ہم اپنی نسلوں کو بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں، اور جو آوان میرے بھائی ہمارے اسکول آف تھاٹ سے نہیں، ان کو بھی میں یہ بتاؤں گا کہ محمد اون قطب شاہ وہ تو شیعہ اثنا عشری تھے، جو کاظمین شریفین کے متولی تھے، جو 1000 سال پہلے ترگنگ میں آئے تھے، اور جہاں سے یہ پورے بر صغیر میں لاکھوں آوان بلکہ کروڑ سے بھی زیادہ آوان اس وقت دنیا میں موجود ہے. میں کورس کا سلسلہ اب ہم موقوف کرتے ہیں جناب. وجہ اس کی ہے کہ وقت جو ہے ہمارے پاس اب کم رہ گیا ہے. ایک آدھ سوال جو ہے وہ ہم میں رہ گیا ہے. ایک کال لے لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو ایک آخری کال لیتے ہیں جناب. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب نے اگلے دن پروگرام بتایا تھا کہ امام زین العابدین کی بیوی ایک سرائکی تھی، وہ کہاں سے تھی؟ وہ سندھ اور سرائکی کے بیلٹ پر ایک جگہ ہے جہاں سے ان کا تعلق تھا. وہ سندھی بھی بولتی تھی، سرائکی بھی، اور امام زین العابدین علیہ السلام سندھی بھی بولتے تھے اور سرائکی بھی بولتے تھے. ایسا بیلٹ جہاں پر، بلکہ اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو سندھ میں خود سرائکی بولی جاتی ہے، سندھ کے اندر سرائکی میں مجالس پڑھی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ تھی سندھی مگر سرائکی سپیکنگ بھی تھی، کیونکہ سندھ میں سرائکی بھی بولی جاتی ہے اور 50% سندھی سرائکی سے ملتی جلتی بھی. شکریہ. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. میں خیال میں ایک آدھ سوال جو رہ گیا، اگر اس کے پر بھی ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ اجازت دیں. بسم اللہ. یہ جو ایک بھائی نے، ظفر صاحب نے، ہمارے قبلہ حجت الاسلام مولانا سید محمد عباس عابدی صاحب کا حوالہ دیا، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مولانا محترم کی تقریر نہ میں نے سنی نہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے سنی. بہرحال ایک بات میں آپ سے گزارش کروں گا، عالم دین اگر کوئی بات نصیحت کی کرے تو اس کو آپ ڈیفینسو ہو کے، پریشان ہو کے نہ لیں. یقیناً عالم دین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارے بھائی، جو ہمارے بچے، جو ہماری بہنیں، جو ہماری بچیاں ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، ہماری جانیں ان پہ قربان ہوں. ہم ایک بات عرض کر دیں، مجھ سے آج الحسین مسجد میں ایک جوان نے پوچھا جو اہل سنت سے رہے. انہوں نے کہا کہ آپ ذرا آج ڈاکٹر عامر رضوی کے پروگرام میں ہمیں ماتم کے بارے میں ایک جملہ بتا دیں. تو سن لیں. ہمارے مجتہد تھے آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی رحمۃ اللہ علیہ. یہ واقعہ مجھے ان کے شاگرد اور میرے استاد آیت اللہ حسین مظاہری نے سنایا ہے. ایک حوالے سے میں یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں. استاد نے بتایا کہ ان کے استاد آیت اللہ بروجردی کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی. انہوں نے بڑا علاج کرایا، ان کو شفا نہیں ملی. عاشور کے دن جلوس جا رہا تھا معصومہ قم کے روزے سے. ماتمیوں کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر 80 سالہ مجتہد نے اپنی آنکھوں میں ڈال دی. اللہ کی ذات نے 18 سال کے جوان کی طرح بینائی پلٹا دی. آپ دیکھیں آیت اللہ بروجردی کی آخری زندگی تک ان کو اینک ہی نہیں لگی، اینک ہی نہیں تھی اس کے بعد. تو یہ تو ماتمیوں کا مقام ہے. مادر حسین ڈائریکٹ نگاہ لطف فرماتی ہے ہمارے ماتمی بھائیوں پر، ماتمی بہنوں پر، نوحہ خانوں پر، سلام پڑھنے والوں پر، مرثیہ پڑھنے والوں پر، سرائکی میں بند پڑھنے والوں پر، سندھی میں، اردو میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، ترکی میں، کسی بھی گجراتی میں. یاد رکھیے یہ تو ماتم کے لیے جتنا ماتم ہم کریں کم ہے. کیونکہ آیت اللہ علامہ حسین بخجارہ کو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا تھا جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، میں نے جو اتنی خدمت کی ہے
آپ مجھ سے راضی ہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے مصائب کا؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا حسین بخش کربلا سے لے کر آج تک جتنے مصائب پڑھے گئے سارے آنسو مل کر میری بہن سکینہ کو لگنے والے ایک تمانچے کا علاج نہیں ہو سکے. تو ماتم جتنا کرے کم ہے، مگر ہمارے ماتمی بھائی، ہمارے نوح خان، ہمارے مرثیہ خان، سلام گو، ذاکرین، شب بیداریاں کرنے والے ذہن میں رکھیں نماز میں بالکل غفلت نہیں برتنی چاہیے. یہ آپ کی آئیڈینٹی بن جائے میرے بھائیوں، میری بہنوں. آپ اس میں کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اس میں بالکل ناراض نہ ہو. گھنٹہ ماتم کریں، 2 گھنٹے ماتم کریں، مگر نماز میں بالکل کوتاہی نہ کریں. امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے کسی فرد نے نماز میں کوتاہی نہیں کی. امام زمانہ کی فوج میں کوئی بے نماز نہیں ہوگا. آپ کو ہم سالوٹ کرتے ہیں اور آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں، صدقہ مادر حسین کا، صدقہ خون حسین کا، آپ حضرات و خواتین نماز کو اہمیت دیجئے، قرآن کو اہمیت دیجئے، آپس میں محبت پیار سے بولیے، اخلاقیات سے بولیے، تاکہ لوگ یہ کہیں حسین کے ماتمی کتنے خوش اخلاق ہیں، کتنا قرآن پڑھنے والے ہیں. ہمارے امام نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تو میں چاہتا ہوں، آج ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ میں شیر خار بچے کے 2 جملے کہوں. امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کی شہادت پر آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کی شہادت پر آپ کو یاد نہیں کیا، اور محمد کی شہادت پہ حبیب، حر، مسلم، وہب، جون، ابو الفضل اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کی شہادت پہ آپ کو یاد نہیں کیا. اگر یاد کیا ہے تو اس صغیر کی شہادت کے وقت کہتے ہیں یا لیتنی جمیعا فی یوم عاشورا تنظرونی کیف استسقی للطفل فابوا ان یرحمونی شیعتی مہما ان شربتم عذب ماء فاذکرونی. میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر، جب بھی کسی غریب قتیل کی کہانی سننا، فندبونی، تو زور سے، بلند آواز سے چیخے مار کے مجھ پہ گریہ کرنا. کاش تم دیکھتے میں علی اصغر کو لے کر کس طرح سوال آپ کر رہا تھا اور 6 شعبہ تیر سے میرے بچے کا گلا کیسے چھدا جا رہا تھا. مورخین نے لکھا جو تیر علی اصغر کے لگا وہ جنگ میں گھوڑوں کو مارا جاتا تھا، اور علی اصغر کے لگنے والے تیر کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اگر امام حسین کا بازو سامنے نہ ہوتا تو جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا. اللہ اکبر. یہاں تک میں نے تو روایات میں دیکھا ہے استعارہ، تشبیہ، کہ علی اصغر کا گلا اور امام حسین کا بازو تیر سے ایک ہو گئے. جس طرح درزی کپڑے کی تہوں کو سی کے ایک کر دیتا ہے، بڑی کوشش کی، غریب سے یہ تیر نہ نکل سکا. ایک بات اور عرض کر دوں، بڑی لاشیں لائے حسین، ہیزیٹیٹ نہیں کیا. اس صغیر کی لاش لے جا رہے ہیں تو 7 قدم آگے چلتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں. رضن بقضاء و تسلیما لامر انا للہ و انا الیہ راجعون. آخر وجہ کیا ہے؟ حسین کو یقین تھا کہ مائیں جانتی ہیں، علی اکبر کی ماں جانتی ہے کہ بیٹا مر کے آئے گا، زندہ نہیں آئے گا. قاسم کی ماں کو یقین تھا لاش آئے گی، اور محمد کی ماں جانتی تھی لاش آئے گی، مگر اس صغیر کی ماں کو یقین تھا کہ کوئی 6 ماہ بچے کو بھی مارتا ہے. عربی کی کتابوں میں ایک بین ہے، اردو کی کتابوں میں دوسرا بین، اور یہ وہ بین تھا جس پر صغیر کی ماں کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. عربی کی کتابوں میں اب مثلوں کا ینہر یا بنیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ 6 ماہ کے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے، نہر کر دیے جاتے. اور اردو کی کتابوں میں یہ ہے اے میرے صغیر جس نے تجھے تیر مارا کیا وہ صاحب اولاد نہ تھا. بالآخر حسین لائے 2 جملے اور التماس سے دعا،
इस देर गए आप इस गरीब की बज़्म गम में बैठे हैं, दुनिया आराम कर रही है, आप गरीब ज़हरा के फर्जंद के लिए रोने के लिए बैठे हैं। अल्लाह आपकी तमन्ना और हाजतों को पूरा करे, सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम से आपको दो चार न करे। दो जुमले और कह के इजाजत चाहता हूं। एक जुमला ये कि जैसे ही इमाम हुसैन लाए ना, तो रावी ने लिखा कि हिस्से की बहन उस वक्त उठी, अली असगर की गश खा गई थी, कि जब शोर बुलंद हुआ तो दामन पकड़ के बाबा का कहा, असोके आखी, भैया पानी पिया है। हुसैन से जवाब न बन सका। हुसैन ने अपनी अबा अली असगर के छिदे हुए गले से हटा दी। जैसे ही सकीना ने देखा, एक मर्तबा आंखों पे हाथ रखे और अपनी माँ के खेमे की तरफ दौड़ी, अम्मा जरा जल्दी आ। रबाब आई। हुसैन इब्न अली कहते हैं, रबाब तुम्हारा बड़ा एहसान है हमारे नाना के दीन पर, एक एहसान और कर दो, बच्चा लेके खड़ी हो जाओ, मैं जुल्फिकार से लाहत खोद लूं, बच्चे को सपुर्द कर दूं, पामाली लाश से बच्चा बच जाए। एक मर्तबा लाश दफन करना चाहिए तो पांव से लेकर गले तक हुसैन गर्म रेत डालते आए। जब गले पर, मुंह पर रेत डालने का वक्त आया, हुसैन जैसे साबिर इमाम ने पुष्ट करके कहा, रबाब तू जान, तेरा बेटा जाने। रबाब ने गर्म रेत उठाई, अली असगर के मुंह पे डाली और रुख किया रसूल के रौजे का। कहा, नाना अब तो दीन बच गया। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बेमुसाब मौलाना अल हुसैन व अंसारिही सलामुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे बज़्म गम। हिदायत टेलीविज़न पे प्रोग्राम आपकी खिदमत पेश किया जाता है। रात 12 बजे से 2 बजे तक ये प्रोग्राम आपकी खिदमत पेश किया जाता है। वक्त के दामन में अब गुंजाइश नहीं रही, आपने हक़ अदा किया, आपने फ़ोन किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। वक्त तमाम हुआ जाता है। इंशाअल्लाह सुबह 8 बजे आप फिर ये रिपीट टेलीकास्ट देखेंगे और कल इंशाअल्लाह ताला रात 12 बजे आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप भी वक्त मुक़र्ररा पे इस मजलिस में, इस फ़र्श पे तशरीफ़ फरमा होइएगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।